زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، محنت کا نتیجہ نہیں مل رہا اور ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ پر یقین ہے۔ جو چیز آپ کو ناممکن نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے رو رہے ہوں، اللہ نے اس سے کہیں بہتر چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہو۔ اس لیے اپنے رب سے مایوس نہ ہو، نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، دعا کرتے رہیں اور اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ آپ کی ہر آنسو اور ہر خاموش دعا کو جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو صرف وہ نہیں دینا چاہتا جو آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ دینا چاہتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ بس صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور یقین رکھیں کہ جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، دل پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور حالات آپ کے خلاف محسوس ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی رات ہمیشہ نہیں رہتی، اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس لیے اپنی موجودہ پریشانی کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ سمجھیں۔ شاید یہ مشکل آپ کو اللہ کے اور قریب کرنے کے لیے آئی ہو، شاید یہی آزمائش آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر رہی ہو جس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں۔ جب دل بہت بھاری ہو تو لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے روئیں، کیونکہ اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ سجدے میں اپنے دل کی بات کریں، اپنے رب سے شکایت کریں، دعا کریں اور پھر سکون کے ساتھ اٹھیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے آزمائش بھیجی ہے وہی اس سے نکالنے کا راستہ بھی پیدا کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی دعا بار بار مانگتے ہیں اور جب فوری طور پر جواب نہیں ملتا تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے۔ دعا کا جواب ہماری خواہش کے مطابق اور مقرر وقت میں آنا ضروری نہیں۔ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ممکن ہے جس چیز کو ہم اپنے لیے نعمت سمجھ رہے ہوں وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائے، اور جس چیز کو ہم محرومی سمجھ رہے ہوں وہ دراصل اللہ کی حفاظت ہو۔ اسی لیے دعا کرتے رہیں، آج نہیں تو کل، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ اللہ کے ہاں کوئی مخلص دعا بے معنی نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری دعا بہت بڑی ہے، یہ سوچیں کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں تو بھی واپس آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم بہت گنہگار ہو، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ انسان جتنا بھی دور چلا جائے سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ اپنے ماضی کو اپنی شناخت نہ بنائیں، اگر کل آپ غلط تھے تو آج توبہ کر کے بہتر بن سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور دل سے معافی مانگیں۔ اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن میں تیرے بغیر کچھ نہیں، مجھے اپنے راستے پر قائم رکھ۔ یاد رکھیں اللہ کی طرف واپسی کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں، صرف سچا ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے، کوئی آپ کو کم سمجھے گا، کوئی آپ کی محنت کا مذاق اڑائے گا، کوئی آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوگا اور کوئی آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھے گا، لیکن آپ کو ہر شخص کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ لوگوں کی تعریف چند لمحوں کی خوشی دے سکتی ہے، لیکن اللہ کی رضا پوری زندگی اور آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کریں۔ اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھتے تو پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے دل کو جانتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے تو صبر کریں،
اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں۔ اپنی قیمت لوگوں کے رویوں سے مت طے کریں۔ آپ کی قدر اس رب کے نزدیک ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو عزت دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ جب زندگی میں پریشانی بڑھ جائے، دل بے سکون ہو جائے اور انسان کو سمجھ نہ آئے کہ کس سے مدد مانگے، تو نماز کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا کی مصروفیات ہمیں تھکا دیتی ہے، لوگ ہمیں مایوس کر سکتے ہیں اور حالات ہماری امیدیں توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا موقع سمجھیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دل کی وہ باتیں بھی اللہ کو بتا سکتے ہیں جو آپ کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے۔ سجدے میں اپنے فیوچر کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی زندگی کے لیے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے آپ مسجد یا اپنے کمرے سے ایک جیسے انسان بن کر جائیں، لیکن سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرسکون ہو۔ آپ کا فیوچر ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کون آپ کی زندگی میں آئے گا، کون سی مشکلات آئیں گی، کون سی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اسی لیے فیوچر کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کریں، اپنی کوشش کریں، دعا کریں اور باقی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ نے پوری ایمانداری سے محنت کی اور پھر بھی نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آیا تو خود کو ناکام نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تاکہ آپ کو کسی بہتر راستے کی طرف لے جائے۔ زندگی میں جو چیز آپ سے چھن گئی ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے آخری موقع تھی۔ اللہ چاہے تو آپ کو اس سے بہتر عطا کر سکتا ہے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھیں، حلال راستے پر چلیں، محنت جاری رکھیں اور اپنے دل کو مایوسی سے بچائیں۔ آپ کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس سے بہتر محافظ کوئی نہیں۔ آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے اوپر رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے، لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، دولت آ سکتی ہے اور جا سکتی ہے، صحت اور جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو زندگی کی مشکلات آپ کو توڑنے کے بجائے آپ کو مضبوط بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ قرآن سے تعلق قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں اور اپنے دل میں تکبر، حسد اور نفرت کو جگہ نہ دیں۔ اگر کبھی زندگی میں سب کچھ چھوٹ جائے لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ نے حقیقت میں کچھ نہیں کھویا، اور اگر دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہو لیکن اللہ سے تعلق نہ ہو تو دل پھر بھی خالی رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کو تلاش کریں، اس کے قریب ہوں، اس پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ یقین رکھیں جو دل اللہ کا ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی آزمائش ہمیشہ کے لیے شکست نہیں دے سکتی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور اسلامک ریفلیکشنز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔